میں اگر کامیاب و کامران ہونا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور اس کے ساتھ دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کے اطاعت گزار بنو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اور تیسری چیز یاد رکھو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کو خوش رکھو۔ اور تیسری چیز، تیسری نصیحت میری یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کو یاد رکھو۔ اساتذہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا مقام ہے استاد کا۔ اگر اللہ راضی، ماں باپ خوش، ہمارے اساتذہ خوش، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ناکام اور شکست نہیں دے سکتی۔ اور امتحان میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس سجدہ کرو، نماز پڑھو، اور اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نماز پابندی سے پڑھو، اور اس کے بعد امتحان کے مرکز تک پہنچ جاؤ۔ وقت سے پہلے امتحان کے مرکز پر پہنچ جائیے۔ شاید میرے خیال میں 12 بجے آپ کو 1 بجے رہنا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ 12 بجے آپ اپنے مرکز پہ رہیے، اور کثرت سے راستہ تمام اور امتحان شروع ہونے سے پہلے تک جب بھی وقت ملے کثرت سے درود پڑھتے رہو، رسول اللہ کو سلام بھیجتے رہو، اور وہ درود آپ کے لیے ایک اتنی بڑی طاقت بن جائے گا، مددگار بن جائے گا کہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین رہے گی۔ کیونکہ میری زندگی میں بھی کئی مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو میں ہر پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ نہ صرف اپنے پریشانیوں کو، بلکہ زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں، میں اپنے ان فیصلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ یہ فیصلہ لیا ہوں تو اس فیصلے کی لاج رکھ لے۔ اور اس فیصلے کے بعد کثرت سے درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض غلط فیصلوں کی بھی لاج رکھ لیتا ہے، اور ان غلط فیصلوں کو بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے سبق حاصل کرے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا جو خود ٹھوکر کھا کے سبق حاصل کرے۔ یہ نصیحت مجھے میرے والد نے دی تھی۔ مجھے میرے والد نے سالار محترم نے کہا کہ میاں، تم کو اگر کچھ زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمارے تجربے سے سیکھ لو، بجائے اس کے کہ خود تجربہ کرو اور ٹھوکر کھاؤ اور سیکھنے کے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے بڑے بزرگوں کے تجربے سے ہم سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ امتحان ضرور امتحان ہے، لیکن ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں کو نہیں سمجھتے۔ شاید وقت دیا ہم دعا کچھ مانگتے ہیں اور وہ دعا رد ہو جاتی ہے تو ہم کو مایوسی ہوتی ہے کہ اللہ ہم نے اتنی دعا کی، اتنی محنت کی، لیکن اس کے بعد بھی تو نے ہم کو کامیابی نہیں دی۔ تو اس چیز کو یاد رکھو کہ اللہ کے فیصلوں میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ مانگنے کے بعد بھی نہیں ملتا ہے تو یہ اللہ اس میں بھی کچھ خیر کا انتظام کیا ہوگا، اچھائی ہوگا، اس لیے اللہ نے نہیں دی۔ اور جب ایک بندہ دعا کرتا ہے، کثرت سے دعا کرتا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا مانگنے والوں مایوس نہ ہونا، اس واسطے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا
تو اس کی نیکیوں اور بدیوں کو ترازو میں تولا جاتا ہے. جو بھی پھلہ بھاری، اگر نیکی کا پھلہ بھاری تو جنت، بدی کا پھلہ بھاری تو جہنم کی آگ. بدی کا پھلہ بھاری جہنم کی آگ کے طرف فرشتے لے جاتے رہیں گے تو آواز آئے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی جس کو تو نے قبول نہیں کیا تھا، تو اور اس دعا کے قبول نہیں ہونے کا اتنا زیادہ اجر رہے گا، اتنا زیادہ اجر رہے گا کہ بندہ چیخے گا اور پکارے گا، تڑپ سے کہے گا کہ اے اللہ، کاش تو میری دنیا میں مانگی گئی کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہوتی. اتنا بڑا اجر ملے گا. اس بات کو سمجھو، اگر دعا مانگتے ہیں دنیا میں، اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو مایوس نہیں ہونا، اس سے زیادہ اجر اللہ دے گا. اور پھر بدی کا پھلہ بھاری، وہ ایک دعا جو قبول نہیں ہوئی اس کا اجر اتنا رہے گا کہ نیکی کا پھلہ بھاری ہو جائے گا اور جنت میں لے جائیں گے. یہ ہے، اس چیز کو سمجھو. اس لیے مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اور امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا. اگر آج نیٹ میں یا ایم سیٹ میں آپ ناکام ہوئے تو پریشان نہیں ہونا. عزم رکھو، حوصلہ رکھو، اور یہ طے کر لو کہ ہاں ہم پھر سے لکھیں گے، ہم پھر سے لکھیں گے. اور ضد پیدا کر لو کہ ہم ضد پیدا کرتے ہیں، آج نہیں کرے، ہم آئندہ سال ضرور کریک کر کے ہم کامیاب ہو کر نشست لے کر رکھیں گے. یہ عزم رہنا چاہیے، یہ ہمت رہنی چاہیے. جس کے پاس عزم ہے، ہمت ہے، ارادہ ہے، دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے. جس کے پاس عزم نہیں، جس کے پاس ارادہ نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں، وہ دنیا کے سامنے جھکتا ہے. لیکن جس کے پاس ہمت ہے، عزم ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، رسول اللہ سے کہ عاشق ہے، ماں باپ کے اطاعت گزار ہے، تو پھر دنیا میں ناکامی کبھی بھی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی. اس چیز کو یاد ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایم سیٹ یا نیٹ اگر کریک نہیں کر سکے تو تعلیمی سفر اختتام کو نہیں پہنچتا. میتھمیٹکس میں کئی فیلڈ ہیں، سائنس میں ہے. اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے، انجینئر نہیں بن سکے، تو بہت سارے فیلڈ ہیں. آپ سائنس میں BSc کر سکتے ہیں، آپ کیمسٹری میں جا سکتے ہیں، فزکس میں جا سکتے ہیں، یا اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں تو آپ فارمیسی میں جا سکتے ہیں. آپ فارمیسی کے علاوہ بایو ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی کیسی فیلڈ ہے؟ ریسرچ کی فیلڈ ہے. آج بایو ٹیکنالوجی ایک ایسی ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے جس میں کئی ساری ریسرچ ہو رہی ہے، کئی سارے ریسرچ ہو رہے ہیں. ڈائبٹیز پہ ریسرچ ہے، آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ریسرچ اسکالر بن سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں. میتھمیٹکس میں، آپ اکنامکس میں، کامرس میں، آپ اسٹیٹسٹکس میں جا سکتے ہیں، اکانومسٹ بن سکتے ہیں. آپ کئی چیزوں میں جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر ہی بنیں گے تبھی ہم کامیاب ہیں، انجینئر ہی بنیں گے تو کامیاب ہیں. آپ وہ نہیں تو آپ لا میں جا سکتے ہیں. لا میں نہیں گئے تو سائنس میں. اب سول سروسز میں سائنس بھی امپورٹنٹ ہے. آپ سول سروسز کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. آپ IAS, IPS, IRS اور IFS بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ضرور بن سکتے ہیں. اس چیز کو سمجھیے کہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ امتحان کریک نہیں کریں. ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ آگے بڑھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کامیاب و کامران کرے گا. آج میری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے
تو میری زندگی کا مقصد کوئی MLA شپ کی کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے MLA شپ کی، نہ مجھے کوئی اور چیز کی حسرت و خواہش ہے. میری زندگی کی اگر کوئی خواہش ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے حلقہ چندرائن گٹے میں اور حیدرآباد کے پرانے شہر کے ہر گھر میں علم کی روشنی کو جگاؤں اور علم کی روشنی کو دیکھوں اور جہالت کا خاتمہ کروں. میری زندگی کی خواہش ہے کہ چندرائن گٹے اور پرانے شہر کے لڑکی اور لڑکیاں ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، سائنٹسٹ بنے، IAS بنے، IPS بنے، IFS بنے، IRS بنے، وکیل بنے، آرکیٹیکٹ بنے، فارماسسٹ بنے، PhD کرے، اسکالر بنے، ریسرچ اسکالر بنے. یہ میری خواہش ہے، یہی خواہش ہے، یہی طرف ہے. اس طرف کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہی کوشش ہے کہ آج قریب 15,000 سے زائد بچے ہمارے اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ بھی کوچنگ کی کلاسز آپ کی، ہم نے مفت کوچنگ کلاسز کی. اور یہ کوچنگ کلاسز کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو یہ صحرا غازی صاحب کو جاتا ہے اور محی الدین صاحب کو جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرو ان دونوں لوگوں کے لیے کہ کتنی جدوجہد جستجو وہ طلب ہے ان کے سینوں میں کہ ہمارے بچے قابل بنے، ہمارے بچے آگے بڑھیں. 10th کی کوچنگ بھی ہوئی ہمارے اسکولوں میں. ہمارا ارادہ ہے اور وہ 10th کوچنگ کے پیچھے بھی یہ دو لوگ ہی ہیں، غازی صاحب، محی الدین صاحب. یہ دو لوگوں کی جدوجہد. مجھ سے آ کر کئی برس پہلے کہا کہ اکبر صاحب آپ کی عمارتیں ہیں، شام کے وقت پہ خالی رہتی ہیں، ہم کوچنگ کلاسز کریں گے. قوم ملت کو ایسے دردمند لوگوں کی ضرورت ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کے مشن میں ایسے لوگ ساتھ ہیں، میرے ویژن میں ایسے لوگ ساتھ ہیں. اب آپ بھی اس چیز کو سمجھیے، اس بات کو یاد رکھو، قوموں کے مقدر کو فرد واحد بدل نہیں سکتا. قوموں کا مقدر فرد واحد سے تبدیل نہیں ہوتا. قوموں کا مقدر صرف ایک شخص کی محنت سے نہیں ہوتا. قوموں کے مقدر کو تبدیل کرنا ہے تو فرد نہیں، افراد کے شرکت سے، افراد کی محنت سے، افراد کی جدوجہد سے ہو سکتا ہے. چلو تو آج ملو مجھ سے اور میرے اس کاروان سے. یہی میری آپ سے اپیل ہے کہ آج یہ لوگ ہیں، کل ایک وقت آئے گا جب آپ یہاں بیٹھیں گے اور وہاں پہ بیٹھنے والوں کو آپ بھی پڑھائیں گے. یہ میری اللہ سے دعا ہے اور ایمان ہے، یقین ہے کہ ضرور ان میں سے بھی کوئی ایسا اٹھے گا ضرور آنے والے کل میں جو میرے اور غازی صاحب کے اور محی الدین صاحب کے مشن کو آگے بڑھا کر لے جائے گا، آگے بڑھا کر لے جائے گا. آج ہم صرف نیٹ MSET 10th کی کوچنگ نہیں، ہم ہمارے سینٹرز میں کوچنگ دے رہے ہیں ناٹا کی. ناٹا کیا ہے؟ آرکیٹیکچر کا انٹرنس ہے. آرکیٹیکچر میں جانا چاہتے ہیں تو ناٹا کی کوچنگ بھی ہو رہی ہے. ناٹا کی کوچنگ کے ساتھ ساتھ ISET کی بھی کوچنگ دے رہے ہیں. آنے والے کل میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لا کے انٹرنس کی بھی کوچنگ دیں گے. ہم آنے والے کل میں ہمارے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے IELTS کی ٹریننگ دیں گے، GMAT کی دیں گے، SAT کی دیں گے. IIM اور IIT میں بھی جانے کی کوشش ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی. ارے ہمارے ارادے. ہاں آج ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو شکایت ہو کہ جیسی ہونی کی تعلیم نہیں ہوئی. بے شک ہم تنقید کو قبول کرنے تیار ہیں، کمزوریوں کی نشاندہی پر اس کمزوری کو دور کرنے بھی تیار. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم کو ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہیں، ہم ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہیں، لیکن ایجوکیٹ اور ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. شاید ہماری اس کوشش کے نتائج آج نہ آئے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ و یقین ہے کہ آج نہیں، ہم نے آج جو بیج بویا ہے یہ بیج
ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا کل کو، اور پرسوں شاید یہ درخت میں پھل آئیں گے، شاید ہم زندہ نہ رہیں، لیکن ہماری قوم، ہماری ملت ضرور ہمارے لگائے ہوئے بیج کے اس درخت کے پھل کو ضرور کھائیں گے اور ضرور کامیاب کامیاب۔ کسی بھی کام کا نتیجہ جب کا جب نہیں آتا، کسی بھی کام کا نتیجہ جب کا جب نہیں آتا، ارے وقت لگتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر تمہارا عمل صالح و سچا ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے دامن میں جو بیج ہے، اور وہ بیج کیا سچا ہے۔ اگر وہ بیج سچا ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ جس زمین میں تم اس بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے۔ اگر بیج سچا ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے پودے کو، اپنے درخت کو اس زمین میں سے نکال دے۔ یہی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر آپ کی نیت میں سچائی ہے تو کوئی آپ کی کامیابی کو روک نہیں سکتا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا، ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا، ہم کو یہ نہیں دے رہے، ہم کو وہ نہیں دے رہے، ہم کو ایسا نہیں کر رہے، ہم کو ویسا نہیں کر رہے۔ ارے چھوڑو ان سب چیزوں کو، وہ کیا دے رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے ہیں، چھوڑو ان کو۔ کیا حق تلفی ہو رہی ہے، چھوڑو اس کو۔ اپنے گریبان میں پہلے جھانک کر دیکھو کہ آپ اپنے آپ سے کتنا انصاف کر رہے ہیں، کتنی ناانصافی کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں دیتا موقع تو نہ دے۔ میری قوم کسی کے موقعوں کی محتاج نہیں ہے۔ میں زندہ ہوں میری قوم کے لیے، ان کو موقع میں دوں گا، کوئی دے نہ دے، ہم دیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ ہم میں بھی قابلیت ہے، ہم میں بھی صلاحیت ہے، ہم میں بھی وہ جنون ہے، ہم میں بھی وہ کوشش کرنے کی وہ نیت ہے جس کے ذریعے کامیابی و کامرانی کو ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمارے قدموں کو چومے۔ یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے نہیں انہوں ایسا کرنا تھا نہیں کرے، وہ ایسا کرنا تھا نہیں کرے۔ ارے چھوڑو، یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اکبر الدین اویسی ظالموں کے ظلم پر ماتم کرنے والے کا نام نہیں ہے، ظالموں کے ظلم کا جواب اپنی قابلیت، اپنی ہمت اور اپنے جنون سے لینے والے کا نام۔ ہم یہ کرتے ہیں۔ آج میں کہوں گا کہ دنیا کی ہر ناانصافی کو انصاف میں تبدیل کرنے کا ایک ہتھیار ہے، ایک ویپن ہے، تو وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ دنیا کی سب حق تلفی کو حق میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے علم حاصل کرو۔ دنیا کے اندھیروں کو نکالنا ہے اور اجالوں میں بدلنا ہے تو علم حاصل کرو۔ اپنے مقدر کو بدلنا ہے تو علم حاصل کرو۔ اپنی تقدیر کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے تو علم حاصل کرو۔ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنا ہے تو علم حاصل کرو۔ اپنی غربت کو ختم کرنا ہے تو علم حاصل کرو۔ اپنے زندگیوں سے افلاس کو دور کرنا ہے تو علم حاصل کرو۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم زندگی کی ہر ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور علم کا مطلب صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننا نہیں ہے۔ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو نہ ڈاکٹر ہوں نہ انجینئر ہوں، میں صرف 12th پاس ہوں، گریجویٹ بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک جنون ہے، ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے، ایک ہمت ہے کہ آج کھڑا ہوں۔ 12 سال ہو گئے
गोलियां लगी, चाकुआं मारे, गुर्दे खराब, अंकड़ियां फट गई, पेट फट गया। आज भी ये पेट में दर्द होता है, ये हाथ काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हिम्मत है, जुनून है, एक अज़्म है, एक इरादा है। यही है कि अगर जुनून होगा, हिम्मत होगी, अज़्म होगा, तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर होगी। मेरी बच्चियों से, मेरी बेटियां हैं आप मेरी बेटियां हैं। बच्चियों से कह रहा हूं कि यहां बैठी बच्चियां कोई गैर नहीं, मेरे अपनी बेटियां हैं। अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अगर आपके वालिदैन आपकी शादी करवा रहे हैं तो मुझे बुलाओ, मैं आपके वालिदैन को समझाऊंगा, उनके पैर पकड़कर समझाऊंगा कि मेरी बच्ची को पढ़ने दो। हम आएंगे आपके, मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। इल्म जरूरी है बीबी, इल्म जरूरी है बीबी, याद रखो, तालीम जरूरी है। नहीं मालूम जिंदगी में कैसे हालात आएंगे, नहीं मालूम कैसे हालात आएंगे। अगर आपके पास आपकी डिग्री है, आपके पास आपका इल्म है, तो किसी के पास जाकर मांगने की या मोहताजी की जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बेटी काबिल है, तालीम याफ्ता है, कैरियर ओरिएंटेड है, तो फिर उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बद से बदतरीन सूरत हाल में मेरी बच्ची खुद अपनी जिंदगी को संवार सकती है, अपने बच्चों की जिंदगी भी संवार सकती है, बशर्ते उसके पास इल्म हो, डिग्री हो। वो चीज आप लोग ले। लड़के बैठे, लड़कों से कहूंगा कि आप भी मेरे बच्चे के बराबर, मेरे बेटे हैं आप लोग। अरे अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाओ, डिसिप्लिन लाओ। मुझे खुशी है कि गाजी साहब ने अलग सुबह यहां पे क्लास मुनक्किद की। फजर की नमाज हमारे पास है। कितने लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग सुबह उठते हैं? बहुत कम लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नौजवान बच्चों से कहूंगा, लड़कों में है और बहुत सारे लोगों में है, क्या रातों में जागना, बैठे रहना, ठीठी ठाठा करना, और सबसे बड़ा फितना अगर कोई है, हमारे दिमागों को बरगलाता है और हमको दूसरी तरफ वक्त जाय करवाता है, तो वो दुनिया का एक बहुत बड़ा शैतान है। अल्लाह आपको, हमको, सबको उस शैतान से महफूज रखे। और वो शैतान ये फोन है, फोन है। किताबें पढ़ना कम हो गया, फोन देखना ज्यादा हो गया। इससे बचो, जरूरत जितनी है उतना इस्तेमाल करो। मशगले के वास्ते मैं एमएलए हूं, लीडर हूं, ना मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूं, ना मेरा ट्विटर है, ना मेरा फेसबुक है, ना मेरा क्या क्या है। मैं ये सोशल मीडिया की दुनिया में ही नहीं हूं। नहीं है मेरे पास वक्त, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास, हाँ, उनके पास वक्त होगा जिनके पास उनके 8-10 बच्चे हैं। मेरे पास तो 20,000 बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का विषय है। मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं है मेरे पास। अरे आप लोग भी, लड़कों से कहूंगा, स्किल डेवलपमेंट करो। स्किल, आपकी इस कोचिंग के साथ साथ कंप्यूटर के कोर्सेस करो, कंप्यूटर के कोर्सेस करिए, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस करिए, जीएसटी के, अकाउंटिंग का कोर्स कीजिए। कई चीजें हैं, करो, आगे बढ़ो और एक इरादे के साथ आगे बढ़ो। आप खुद गौर करो, आज महंगाई के दौर में कितनी मुसीबत होती है घर चलाने के लिए। अपनी माँ बाप की फिक्र करो कि माँ बाप किस मुसीबत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं। और खुदारा बच्चियों से, बच्चों से मेरी अपील है कि जो खास है, जो करीबी है, वही शादी या वही तकरीब में जाओ। आप देखो, बड़ा अफसोस होता है, हमारे महलों में
सबसे ज्यादा कोई चीज दिखती है तो होटल, दूसरा पानी का डब्बा, तीसरा शादी खाने, और क्या है बताओ? आपको खराब दिखेगा लेकिन हक गोई कर रहा हूं मैं। और शादियां रुखे में लिखा रहता बाद मगरिब, दूल्हा दुल्हन आते बाद ईशा का ताजुद के वक्त आते, और फिर सब मेहमान बैठे हैं। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये रात की शादियां खत्म कर दे, दिन के शादियों का आगाज कर दे। बच्चों के पढ़ाइयां खराब हो रहे, स्कूल खराब हो रहे हैं, सहता खराब हो रहे, डायबिटीज के पेशेंट खाने के वास्ते बैठे रहे हैं, अब खाना निकलता ही नहीं, 10 बज जा रहे, 11 बज जा। खरीदी है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, बैठो घर में पढ़ लो किताब को। सिर्फ वक्त जाय करने से नहीं होगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस एमसेट की कोचिंग में जो यहां पर करीब 300 बच्चे और फख्र मिल्लत सेंटर में 300 बच्चे, जुमला 700 बच्चे हमारे इस ट्रेनिंग कोचिंग के ट्रेनिंग क्लासेस में ज्वाइन करे हैं। ऐ अल्लाह तो इनको कामयाब व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह इनकी मेहनतों को तो कबूल फरमा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाजी साहब और मुईनुद्दीन साहब की मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि मोहम्मद अफान अहमद साहब जो मैथमेटिक्स पढ़ाए हैं, अल्लाह इनकी परेशानियों को, इनकी मुसीबतों में गैर से इनकी मदद फरमा के इनको दूर फरमा परेशानियों को। मोहम्मद अब्दुल मुतल्लिब साहब ने फिजिक्स पढ़ाया है, अल्लाह इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, इनकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए। डॉक्टर मोहम्मद एहतशामुद्दीन साहब ने भी फिजिक्स पढ़ाया है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको भी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, इनके भी खिदमात को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी परेशानियों में गैर से मदद फरमाए। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी इस खिदमात को भी कबूल फरमाए, इनके परेशानियों में गैर से मदद फरमाए और इनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। मोहतरमा अस्मा बेगम साहिबा जो बॉटनी पढ़ाए हैं, मेरी अल्लाह से इनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह इनकी खिदमात को कबूल फरमाए, इनकी परेशानियों में गैर से मदद फरमाए। और मोहतरमा फराज अमीन जो ज़ूलॉजी पढ़ाए हैं, ऐ अल्लाह इनकी भी परेशानियों में तो गैर से मदद फरमा, इनके खिदमात को कबूल फरमा, इनकी मुसीबतों में, परेशानियों में तो गैर से मदद फरमा। मोहतरमा फरीन फातिमा इंचार्ज थी जो ये कोर्सेज को देख रही हैं, अल्लाह इनकी खिदमात को भी कबूल फरमाए, इनकी मुसीबतों में, परेशानियों में गैर से इनकी मदद फरमाए। इशरत फातिमा हमारे आयम्मा थी इन कोर्सेज में, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमाए, उनकी परेशानियों में, मुसीबतों में गैर से उनकी मदद फरमाए। अल्लाह इस सब कार्य खैर में जो जो अफराद ने अपना ताउन दिया है, बिलखुसूस आज मौजूद नहीं है हमारे डायरेक्टर जनाब नसीर गयास साहब, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी भी गैर से मदद फरमाए, उनकी आल औलाद को इस खिदमत का अजर अजीम अता फरमाए। इनके वालिदैन को अल्लाह सेहत से रखे, इनके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करे। मेरी दुआ है इस काम में जनाब शफी साहब ने भी खिदमत की है, जो रात और दिन 24 घंटे मेरे साथ मेरा खिदमतगुजार बनकर रहता है, मेरी बातें सुनता है, मेरे गुस्से को झेलता है, मेरी नाराजगी को झेलता है, बरसों से 25 बरस से मेरे साथ है, मेरे हर काम में। अल्लाह इसकी आल औलाद की हिफाजत कर, अल्लाह इसके वालिदैन को, वालिदा को सेहत से रख, अल्लाह इसकी बीवी और इसके घर में बरकत दे और इसकी जिंदगी की हर परेशानी को दूर कर। मेरे साथ और एक मोहतरमा रहती है, मोहतरमा अमतुल साहिबा, जिनकी भी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, एमसेट लिखे, लेकिन नहीं हो सका, नहीं मिल सका, तो उसके बाद फार्मेसी ज्वाइन की, फार्मेसी किया, फार्मेसी के बाद
हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट के बाद ह्यूमन रिसोर्स में पीएचडी की, पीएचडी है, डॉक्टर है, वहां बैठी अब्दुल साहिबा, वो भी काफी मेहनत करती है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी मुसीबत, उनकी परेशानियों को दूर करे, उनको सेहत से रखे, उनको सेहत से रखे। मेरी जिंदगी के सियासी सफर के आगाज से पहले तक आज तक मेरे साथ खड़ा है एक शख्स, ज़ईफ़ी में है लेकिन मेरे साथ खड़ा है। जब मैं कुछ नहीं था तब भी मेरे साथ खड़ा था, आज मैं कुछ हूं तो आज भी मेरे साथ खड़ा है। जब मेरी मुराद जनाब अजीज अहमद साहब से है, अल्लाह अजीज अहमद साहब को भी सेहत दे, इनकी आल औलाद को कामयाबी व कामरानी दे, इनके घर में खैर और बरकत अता करे। अल्लाह हमारे स्कूल के सारे टीचर्स की इबादत करे, अल्लाह उनकी मुसीबतों में गैब से उनकी मदद फरमाए। अल्लाह हमारे स्कूल के सारे प्रिंसिपल्स की मदद फरमा, सारे असातिज़ा की मदद फरमा, आयास की मदद फरमा, हर काम करने वाले की अल्लाह मदद फरमा। मैं फर्द वाहिद कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि ये लोग मेरे साथ न होते, और ये लोग का साथ है कि आज हम कुछ कर रहे हैं। आओ मेरे बच्चों, तुम भी मेरे इस मिशन में जुड़ जाओ, आप और हम सब मिलकर कौम के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे, अपने घरों से डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, आईएफएस बनाएंगे, और हम देखेंगे कि हमारी कौम इस हिंदुस्तान में सबसे आगे रहेगी। अब सबसे पीछे खड़े होने वालों में हम नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह सबसे आगे खड़े रहने वालों में हम रहेंगे। अल्लाह हमारी लाज रख ले, हमारी मेहनतों को कामयाब कर ले, हमारी खिदमत को कबूल फरमा, यहाँ बैठे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर दे, इनको नेक बना, एक बना, माँ बाप का इताअत गुजार बना। ऐ अल्लाह इनको नमाजों का पाबंद बना, कुरान की तिलावत करने की तौफीक को हिदायत अता फरमा, शरीयत पे अमल करने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह शैतानी वसवसों से इनको महफूज रख, इनको महफूज रख, इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।